اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پہلی آیتیں جو نازل ہوئیں وہ بتاتی ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، اور ہم لوگ پڑھانے والوں سے اس ملک میں جو تعلیمی بیداری آئی ہے، جو عوامی تعلیمی بیداری آئی ہے، یہاں اور یہاں جگہ دیجئے جو کہہ رہا ہوں، جو عوامی تعلیمی بیداری آئی ہے وہ مسلمانوں نے لائی ہے. اس ملک میں جنہیں آج ہم لوگ شیڈیول کاسٹ شیڈیول ٹرائب کہتے ہیں، ان میں تعلیم مسلمانوں نے لائی ہے، کسی اور نے نہیں لائی ہے. ابھی سے پہلے مدارس میں تمام لوگ پڑھتے تھے، اور نہ صرف شیڈیول کا شیڈیول ٹرائب بلکہ اونچی ذات والے بھی تمام مدرسے ہی جاتے تھے. ڈاکٹر سچیدانند سنہا، ابھی کی بات ہے، 100 سال بھی نہیں ہو رہے ہیں، وہ بخاری شریف پڑھ کے عالم فاضل ہوئے تھے، بخاری شریف پڑھ کے آئے تھے. ڈاکٹر سچیدانند سنہا، جن کا پیر پٹنہ کے جواہر لال نہرو نے چھوا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج بھی بنگال میں 15% طلبہ مدرسے میں غیر مسلم ہیں. بہار کا ڈیٹا، ملحقہ مدارس کا ڈیٹا میں نے دیکھا تھا تو 10% طلبہ غیر مسلم ہیں. ایک زمانہ آزادی سے پہلے ایسا تھا کہ تمام کے تمام مدرسے ہی جاتے تھے، کوئی اور جگہ نہیں جاتے تھے پڑھنے کے لیے، کیونکہ کوئی اور جگہ ان کو پڑھنے کے لیے ملتا نہیں تھا. اس بات کو سمجھیے کہ آج بھی اس ملک میں غلط گھڑے سے پانی پی لینے سے لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے. میرے بھائیوں، ایک ساتھ بیٹھ کر کے پڑھنا پڑھانا تو بہت دور کی بات تھی. تو تعلیم آئی کہاں سے؟ آپ کے آباء و اجداد نے دی تعلیم. آپ کے آباء و اجداد نے سب اس ملک کے تمام لوگوں کو بلایا اور تمام لوگوں کو پڑھایا. عوامی تعلیم مسلمانوں نے رائج کی اس ملک میں، کسی اور نے نہیں کی ہے. اور لوگ تو اپنی ذات پات میں پھنسے ہوئے تھے. سمجھیے اس بات کو. اور اس قوم کا جس نے سب کو پڑھا دیا، اب اس کا ہر 100 میں 43 بچہ ان پڑھ ہے. یہ شرم کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے. آپ کے محلے میں اگر 100 بچہ ہے تو اس میں 43 بچہ ان پڑھ ہے. انگوٹھا چھاپ. اس کو لکھنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا. سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ ہر ایک بچے کو 5ویں جماعت تک، چاہے وہ مدرسے میں ہو چاہے وہ اسکول میں ہو، پڑھائیں، تاکہ وہ کم سے کم 5ویں جماعت تک پڑھائیں. اس کا اثر یہ ہوتا ہے 5ویں جماعت تک پڑھانے کا کہ جب اس کے بچے ہوں گے تو وہ انڈر گریڈ کریں گے، یعنی کہ وہ کم سے کم بیچلر کریں گے. 90% سے زیادہ اس بات کی امید رکھی جاتی ہے. اس بات کو سمجھیے. اب اس بات کو سمجھیے کہ وہ 43 کے علاوہ بچے جو پڑھے، جو اسکول میں اور مدرسے میں گئے، تو مدرسے میں 3.5 بچوں کو ہم لوگوں نے بھیجا، اور وہ لوگ عالم حافظ بن کر کے عالم بن کر کے نکلے اور اپنا کام کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں. اس بات کو خوب سمجھیے کہ اس ملک میں مدارس واحد وہ ادارہ ہے جو تقریباً 4% بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے. کوئی اور ادارہ اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو یہ کلیم کر سکے، سرکاری اسکولوں کو چھوڑ کر کے کوئی اور ایسا ادارہ نہیں ہے جو یہ کلیم کر سکے کہ وہ 4% بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا رہا ہے. یہ مدارس کر رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے، یہ اچھائی کی بات ہے. اب ان 43.5 اور پھر 4 مان لیجئے مدرسے میں، تو 47 بچے ادھر آ گئے. اب کتنے بچے بچے؟ 53 بچوں نے اپنا سفر شروع کیا، جس میں 50% بچیاں ہیں، 50% بچے ہیں. اسکول میں سفر شروع کیا. جب تک یہ 10ویں جماعتیں پہنچے صرف 17 رہ گئے. ہم لوگ سب لوگ ملا کر کے، سب لوگ محنت کر کے صرف 17 بچوں کو 10ویں جماعت پاس کروا پا رہے ہیں. اور اس کے بعد BA BSc کیا کہتے ہیں، انجینئرنگ اور میڈیکل اور CA اور CS، یہ سب کچھ صرف 4 کو بنا پا رہے ہیں اس 100 میں. جو 100 شروع ہوئے تھے، 43 نکل گیا ادھر، 4 گئے مدرسے، جو 53 آگے چلے، اس میں سے صرف 4 BA BSc ڈاکٹر سب ملا دیں تو صرف 4 بنا پا رہے ہیں. اور صرف اس میں سے 1 ماسٹرز لیول تک جا پا رہا ہے.
یہ ہیں اعداد و شمار ہماری تعلیم کے، اور یہ ہے تعلیمی بیداری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی تعلیم پر خوب فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہوگا کیسے؟ وہ ایسے نہیں ہوگا کہ میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر۔ اسلام ایسا نہیں کہتا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہوگا کہ میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا بھائی، اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کے بچے، پورا خاندان، پھر علاقہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ جب سب کا خیال رکھنا، ہر آدمی جب سب بچے کا خیال رکھنا شروع کریں گے تب بات آگے بڑھے گی۔ اگر کوئی بچہ آپ دیکھیں روڈ پر، جو اسکول کا وقت ہو یا مدرسے کا وقت ہو، اور وہ روڈ پر ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر اس کے باپ سے پوچھیں کہ یہ روڈ پر کیسے تھا؟ یہ تو مسلمان کا بچہ ہے، یہ روڈ پر کیسے تھا؟ یا غیر مسلم کا بچہ، فرق نہیں پڑتا، یہ روڈ پر کیسے تھا؟ یہ اسکول میں یا مدرسے میں کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ہی اس وقت وہ صرف دو جگہ ہو سکتا ہے، یا اسکول یا مدرسہ۔ تب آپ اس کے والد صاحب بتائیں گے پیسہ نہیں تھا، اس کے والد صاحب بتائیں گے مجھے نہیں پڑھانا ہے، تو پھر والد صاحب کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیوں پڑھانا چاہیے۔ اس کے والد صاحب بتائیں گے کہ اسکول یونیفارم نہیں تھا، تو اس کے اسکول کے محلے کو مل کر کے اس کے اسکول کے یونیفارم کے بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ مطلب یہ ہے اخیراً کہ ہم لوگوں کو 100% بچوں کو پڑھانا ہے، 100% بچوں کو پڑھانا ہے۔ اور اس بات کو خاص کر کے نوٹ کیجئے، تعلیم اللہ کے نام سے جب جدا ہوگی تب وہ خرابی پیدا کرے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وہ بچہ جو اسکول کے نظام میں جا رہا ہے، اس کا ایک اور نظام ہونا چاہیے، یا اسکول کے اندر نظام ہونا چاہیے جس میں وہ عربی پڑھے، جس میں وہ قرآن پڑھے۔ عربی کیوں پڑھنا ہے؟ اس بات کو سمجھ لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زبان کو پسند کیا کہ وہ اس زبان میں اپنے کلام کو نازل کریں، کسی اور زبان میں نہیں کیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی یہی ہے۔ تو آپ جتنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے بہت سے لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، اور انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا عربی پڑھنے کے بارے میں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شخص جس سے آپ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی بات کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھیے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ علامہ بن جائیے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عالم بن جائیے اور فاضل بن جائیے، اور یہ نہ، بالکل نہیں بنیے، بہت اچھی بات ہے۔ میری دعوت صرف اتنی ہے کہ آپ 100 لفظ عربی کا سیکھ لیجئے، فقط صرف 100 لفظ عربی کا سیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے جملہ بولیں گے، اور جب وہ جملہ عربی کا بولیں گے تو ان کے بچے قرآن کو بالکل سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے امام صاحب کے پاس جائیے، ہر روز کہیے کہ ایک لفظ سکھا دو، وہ آپ کو ایک لفظ سکھا دیں گے، آپ 100 سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ 100 سیکھیں گے تو اللہ آپ کو توفیق دے گا 200 سیکھنے کی، جب آپ 200 سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو توفیق ملے گی 500 سیکھنے کی۔ لیکن پہلے سے صحیح کریں، نیت کریں ابھی کہ انشاءاللہ ہم لوگ 100 ایسے لفظ سیکھیں گے جو قرآن میں ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے، سننا بھی آسان ہو جائے۔ ایک آخری بات، تعلیم کے بارے میں بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک آخری بات صحت کے نظر سے، نقطہ نظر سن لیجئے۔ بہار میں یہ سب پر یہ بات صحیح ہے، اور مسلمانوں پہ زیادہ، ہر 100 بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں 45 بچہ ایسا پیدا ہو رہا ہے جو ذہنی طور پر نہیں بڑھے گا، جو جسمانی طور پر نہیں بڑھے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ایسے لوگوں سے بات کی ہے، نوجوان بچوں سے، جن کو آپ بات کہہ رہے ہیں بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ہم لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو۔ وہ کیوں سمجھ نہیں رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ ذہنی طور پہ بڑا ہی نہیں، کچھ رہ گیا، کچھ کمی رہ گئی، اس لیے وہ آپ کی منطق، آپ کی بات، آپ کی عقل والی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہر 100 میں 45، ہر 100 میں 45، یہ ظلم ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک کیسے ہوگا؟ یہ ایک دم آسان ہے۔ جب وہ ماں کی پیٹ میں تھا تو ماں کو کھانا کھلانا تھا، 2 روٹی دال۔ یہ جو سٹنٹڈ گروتھ ہے، جس میں بچہ اگر آ گیا تو کبھی پولیس میں نہیں جا سکے گا،
کبھی آرمی میں نہیں جا سکے گا، وہ چھوٹا رہ جائے گا، عقل کم ہوگی، وہ کوئی امتحان پاس نہیں کر سکے گا، نیٹ ویٹ تو بھول ہی جائیے، میڈیکل انجینئرنگ بھول جائیے، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد اس کے لیے صرف یا تو وہ رکشہ چلا رہا ہے یا وہ ٹیمپو چلا رہا ہے، کوئی بھی ایسا کام کرے گا جس میں عقل کا استعمال اتنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا مزدوری کریں گے یا کھیت میں کام کریں گے۔ اگر ٹھیک کرنا ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب وہ پیٹ میں تھا تب ماں کو کھانا کھلانا ہے، اور اس کے بعد 4 سال تک اس بچے کو کھانا کھلانا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر یہ کر لیں تو وہ 45 بچہ جو اپنی زندگی شروع کرنے سے پہلے ختم ہو گیا، وہ بچ جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ میں نے 2 باتیں آپ سے کہی ہیں ابھی، کہ نمبر 1 بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم پہ فوکس کرنا ہے، تمام ایک بچوں کی ذمہ داری لینی ہے پڑھانے کی، اور جہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جہاں غربت ہے، جہاں کھانا نہیں پہنچ پا رہا ہے، وہاں کھانا پہنچائیے تاکہ بچے اسٹنٹڈ گروتھ میں پیدا نہ ہوں انشاءاللہ۔ وقت بہت ہو چکا ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اوقاف کا تحفظ کر سکیں، تعلیم کے سلسلے میں ہم سب لوگ بیدار ہو جائیں اور ہر ایک بچے کی تعلیم کا نظم کریں، اور صحت کے مسئلے میں بالکل بیدار ہو جائیں انشاءاللہ، اور بچوں کو اسٹنٹڈ گروتھ میں جانے سے بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔